اعضاء کے حقوق کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ بندہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، وہ اپنے پڑوسی کو یعنی کہ ایذا تکلیف نہ دے۔ پھر فرمایا کہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی تعظیم و تکریم کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، اگر اچھی بات نہیں کہہ سکتا تو پھر وہ خاموش رہے۔ اس حدیث کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے 3 باتوں کا ذکر کیا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ ہر مومن اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے، کیونکہ توحید اور رسالت یہ بنیادی 2 چیزیں ہیں۔ ایمان تب ہی اس کا بنے گا جب اسے توحید اور رسالت کا وہ اقرار کرے گا دل و جان سے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی، کہ وہ تکلیف نہ دے اپنے پڑوسی کو، اس کا پڑوسی اسے محفوظ رہے، اور پڑوسی کا محفوظ ہونا اس کے لیے فائدہ کا سما ہے، اور اس کی شرارتوں سے، اس کی ایذا سے، اس کی جو ہے عمل سے اگر پڑوسی اس کا محفوظ نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ بندے کے لیے دنیا میں بھی گھاٹا ہے اور آخرت کے اندر بھی نقصان کا سما ہے۔ ایک حدیث طیبہ ہے جو کہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ موجود تھے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، اور یہ تو جملہ میرے آقا علیہ السلام نے 1 نہیں 2 نہیں 3 بار فرمایا کہ اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں، اللہ کی قسم وہ ایماندار نہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون بندہ ہے جو ایماندار نہیں ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کہ من لا یامن جارہ بوائقہ، سرکار نے فرمایا کہ جس کی ایذا سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو تو وہ بندہ ایماندار نہیں ہے۔ ایماندار سے مراد کامل مومن نہیں ہے۔ تو مسلم کی حدیث کے مسند احمد کی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد کی صحابہ کرام رضوان نے پوچھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بتائیے کہ ایذا سے کیا مراد ہے، کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذا سے بوائقہ ہو، یہ بوائق ایذا سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد جو اس کی شرارتیں، جس سے اس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو تو وہ ایماندار نہیں ہے، یعنی وہ کامل مومن نہیں ہے۔ اب جس کو اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ وہ کامل مومن نہیں ہے تو وہ کیسے کامل مومن بن سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ پڑوسی کے ساتھ بنا کر رکھنا یہ بھی ایماندار ہونے کی ایک نشانی ہے، کہ جس کا اپنے پڑوسی کے ساتھ تعلق بہتر ہے، گویا سمجھے کہ اس کے اندر کامل مومن والی یہ صفت اور یہ شرط اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ اور جو اپنے ہاتھ سے، زبان سے، اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنے رویوں اور طریقوں سے اس پڑوسی کو تنگ کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ پھر اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب ایمان تک بات چلی گئی ہے، یعنی کہاں ایمان اور کہاں پڑوسی؟ تو ایمان ایک بنیادی چیز ہے، ایمان ایک بنیاد ہے جس پہ ہماری عبادات کی جو ہے وہ دیوار کھڑی ہوتی ہے، جس پر عبادات کا ہم اپنا مکان بناتے ہیں۔ اگر بنیادی کمزور ہو جائے تو وہ مکان کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہے تو پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ ساری چیزیں فائدہ دیں گی۔ جب ایمان ہی نہ ہو یا ناقص اور کمزور ہو تو دیگر عبادات بھی زیادہ فائدہ نہیں دے سکتی۔ بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل الجنت، کہ لا یأمن جارہ بوائقہ، سرکار نے فرمایا
کہ وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا کہ جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ کتنا بڑا جملہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جنت سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ ہر آدمی نمازی نماز پڑھتا ہے مجھے جنت مل جائے، روزہ رکھنے والا روزہ رکھتا ہے، ذکر اذکار کرنے والا، ہر بندے کی یہی طلب ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا رب مجھے جنت عطا کرے۔ جہنم سے ہر بندہ پناہ مانگتا ہے، جنت کا ہر بندہ طلبگار ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ادنا ہے، اعلیٰ ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، عالم ہے، فاضل ہے، قاری ہے، حافظ ہے، محدث ہے، مفسر ہے۔ ہر بندے کی یہی طلب ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا رب مجھے جنت عطا کر دے۔ تو ادھر دیکھیں کہ سرکار کیا فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے تمہیں جو ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اپنا سلوک کو بہتر بنانے کا۔ حضرات گرامی، مومن ہوتا کیا ہے؟ مومن کی پہچان اور پرکھ اور اس کی نشانی بھی یہی ہے کہ جس سے اس کی اپنی ذات کو بھی فائدہ ہو۔ مومن وہ ہوتا ہے جس سے اس کی ذات کو بھی فائدہ ہو اور والناس ہو من ہو، اور اس سے جو ہے فی راحتن، لوگ بھی اس کی ذات سے امن اور چین اور قرار کے اندر ہوں۔ جس مومن کی ذات اور وجود سے اس کا مومن بھائی راحت حاصل نہ کر سکے، قرار حاصل نہ کر سکے، وہ مومن کامل کہلانے کا حقدار نہیں بن سکتا۔ تو مومن ہوتا ہی وہی ہے کہ جس سے اس کی ذات کو بھی فائدہ ہو اور آگے اللہ کی مخلوق کو بھی فائدہ ہو، معاشرے کے اندر وہ آسانیاں، بھلائیاں، خیرخواہیاں اور خوبیاں بانٹے۔ مومن ہمیشہ خیر بانٹنے والا ہوتا ہے، مومن شر بانٹنے والا نہیں ہوتا۔ مومن امن پھیلانے والا ہوتا ہے، مومن جو کامل ہوتا ہے وہ فساد پھیلانے والا نہیں ہوتا، لڑائی جھگڑا کرانے والا نہیں ہوتا، باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے دور کرنے والا نہیں ہوتا، میاں بیوی میں جھگڑا ڈلوانے والا نہیں ہوتا، معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا کرنے والا نہیں ہوتا، نچاکیاں، لڑائیاں، جھگڑے اور فسادات کو ہوا دینے والا نہیں ہوتا، دو برادریوں اور دو معاشروں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، نہ کہ اس کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔